ریلیشن سے بڑے افیکٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے, اور سولوشن کی طرف بھی آتے ہیں کہ وٹ ڈو یو سجیسٹ نمبر 1 پیرنٹس کے لیے. میں نے ابھی ریسنٹلی میں جب دبئی میں تھا تو میں نے یہ چیز ابھی بہت فریکوینٹلی دیکھی, اور میں اینڈ میں اس چیز کا مجھے میرا ڈیسنسائز بھی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا, کپلز آر ہیونگ فوڈ آن دا ٹیبل وائلسٹ ان کا جو بچہ ہے, اور بچے تو ویسے بہت کم تھے, لیکن جو جس کے بچے تھے نا, ان کے سامنے وہ فوڈ سرو ہونے سے پہلے آئی پیڈ رکھ دیا انہوں نے ود اے اسٹینڈ, اینڈ بچہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور آئی پیڈ دیکھ رہا ہے, اور کپل آپس میں بات کر رہے ہیں. تو یہ میں نے بہت جگہ یہاں پہ دیکھا. تو پیرنٹس کی یہ ٹیکنیک ٹو ہیو می ٹائم یا ریلیکس کرنے کی, اور پھر بچوں کے لیے بھی سولوشن. دیکھیں, ایک تو یعنی یہ کافی جو ہے نا خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن سے پیرنٹس جو ہے نا یہ بچوں کو ڈسٹریکٹ کرتے رہے ہیں کھانا کھلاتے وقت, کہ بچہ مرضی کا کھانا نہیں کھا رہا تو اس کو نا کوئی کھلونا پکڑا دیا, کوئی چیز پکڑا دی, وہ کھیلتا ہے اس سے, اور پھر وہ یعنی اس تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر کھانا کھا لیتا ہے. جس طرح سے وہ بڑا ہوتا ہے یاد ہے تھوڑی سی وین آف کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم جس زمانے سے تعلق ہے تو ٹی وی کے اوپر نا کچھ لگا دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, ٹی وی پہ کچھ لگا دیا, چاہیے دیکھو بیٹھ کے. اچھا, اس میں ٹی وی کے اس زمانے میں ڈی وی ڈی پلیئر ہے یا وی سی آر ہے, بیک ان دا ایج آف ڈائناسورس, تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ فارورڈ شارورڈ نہیں کرتے تھے, بس لگ گیا تو اب لگا, بھگتو اس کو. Now what's happening is کہ lot of the kids that are on devices وہ 2 سیکنڈ نہیں ہوتے وہ سوائپ کر دیتے ہیں. 2 سیکنڈ نہیں ہوتے, آپ ان کے اندر جو چیز ڈالو نا, وہ جو اٹینشن ڈیفیشنسی کریٹ کر رہے ہیں آپ, وہ کسی قسم کی بھی لانگ ٹرم کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر سکتے, وہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یعنی ان کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے آپ کو وہ تواضع اور حلم اور یعنی ایک سکون کی کیفیت میں ہونا, وہ ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. جب بچہ اتنا بیچارہ وہ ہائی ہوا ہے, اس کو کیسے آپ بٹھائیں گے فار اینی کائنڈ آف میننگ فل لانگ ٹرم اسٹڈی اور ایون اٹینشن ٹو یور سیلف ایز ویل. کبھی ہوتا ہے نا بندہ بٹھا کے بات کرتا ہے, بچہ فوراً ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نا کانسٹنٹلی وہ چینجنگ کلرز, چینجنگ ساؤنڈز, چینجنگ اینگلز, وہ ساری چیزوں کا نا یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر کھانے کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا تو بیسکلی آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ کھانا جب بھی ملے گا ساتھ اس کے یہ چیز بھی لازمی ہوگی. یعنی اب وہ تمیز سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. یعنی دوستوں میں بھی بیٹھے گا نا, فار ایگزامپل فیملی میں بیٹھے گا تو ہاتھوں میں کچھ اریٹیشن ہو رہی ہوگی کہ سم تھنگ از ناٹ ہیپننگ. سو دس از اے ویری رانگ ہیبٹ ٹو کائنڈ آف بلڈ انٹو کڈز فرام دیٹ ایج. سو آئی تھنک پیرنٹس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ بچائے کہ ہم اپنی کنوینئنس کو دیکھیں کہ چلو میرے سر سے اترے اور یہ کام کرے, تھوڑا سا پین لے لیں تاکہ لانگ ٹرم میں آپ کا بچہ جو ہے اس کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے. لیکن چھوٹے بچوں کے بعد جب یہی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آسٹریلیا نے بھی بین کر دیا ہے کہ 16 سال سے کم بچوں کے لیے سوشل میڈیا بالکل الاؤڈ نہیں ہے, اور باقی سارے کنٹریز بھی ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ اگر ایک بچہ یہ جو ٹین ایجر ہے یہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی اگر اس کے پاس اس کا اپنا پرسنل موبائل ہے تو ریسٹرکشنز کہاں پہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ بندہ کہاں سے کہاں کلک کر کے کہاں نکل جاتا ہے. اور اس سے پرابلمس کمپاؤنڈ اس لیے زیادہ ہوتی ہیں. لیٹس سے کہ اگر یہ ایسا کوئی کانٹینٹ دیکھ رہا ہے وچ از ایکسپلسٹ, رائٹ, اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی ولگر چیز ایسی رینڈملی آ جائے, اور آپ کو پتہ ہے ان کے الگوریدمس بھی ایسے ہیں جان بوجھ کے اندر یہ فحاشی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیٹس سے کوئی اس کے سامنے کوئی ایسا کانٹینٹ آ گیا جو کہ ولگر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دس گائے از ینگ, ہارمونز آر ریجنگ, اور ایک دفعہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے, لیکن بار بار ہو سکتا ہے اس کے سامنے جب آئے گا وہ 5 سیکنڈ کا جو اس نے جو کانٹینٹ دیکھا ہے وہ 10 سیکنڈ میں چلا جائے گا, 1-2 منٹ کے لیے چلا جائے گا, اور پھر یہ کرتے کرتے وہ جو میں نے کہا نا کہ ایسا کانٹینٹ دیکھا کہ جو کہ نہایت ہی غیر مناسب ہے, وچ از ناٹ گڈ. اب اس سے ہو کیا رہا ہے, یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, لائک وائز گناہ بھی دوسرے گناہوں کو کھینچتا ہے. اب اس نے ایک تو آنکھوں کا غلط استعمال کیا, نظروں کا برا استعمال کیا, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہی مائٹ گو اینڈ میسٹربیٹ, رائٹ. ایک تو یعنی یہ 2 گناہ ہو گئے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس سے بڑے کمرے میں آتے ہیں کہ بیٹا واٹ یو ڈوئنگ, تو یہ کہے کہ مام ڈیڈ آئی واز جسٹ اسٹڈنگ, میں پڑھ رہا تھا. اب دیکھیں جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کیسے جو گناہ ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جو بندہ جھوٹ پہ اڑ جاتا ہے نا, اب وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ میں غلط کام نہیں کر رہا, رائٹ, تو پھر اس کا بہتری کی طرف آنا وہ بہت کم ہو جاتا ہے, اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ اس چیز کو نا ریورس کرنا چاہیے, پیل آف کریں کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ آل اسٹارٹ. اگر یہ اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو گیٹ اوے ود سوشل میڈیا. وہ لڑکا جب باہر نکلتا ہے فار ایگزامپل, اس نظر سے وہ خواتین کو دیکھتا ہے, کیونکہ اس نے پہلے کیا دیکھا ہے 2-3 گھنٹے پہلے, رائٹ, آبجیکٹیفیکیشن آف وومن, اور وہ یعنی اس میں جو رسپیکٹ ہوگی. اور ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ ایموشنل انسینسٹیوٹی آتی ہے انسان کے اندر جب انسان سوشل میڈیا کرتا ہے, ایون ٹورڈز ہیومینٹی. میرے ایک سلمان بھائی نہیں, سلمان حاصل صاحب, وہ سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ غزہ کی ویڈیو دیکھی نا, میں بیمار ہو گیا اور میں 2 دن تک بیمار رہا, بیکاز ہی از ناٹ ایکسپوز ٹو سچ لیول آف وائلنس. بہت سے لوگ غزہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اینڈ دے اسکرول, ایک ویڈیو غزہ کی آئی,
ایک ویڈیو قرآن کی تلاوت کی آئی، اگلی ویڈیو ایک کانسرٹ کی آئی، اس سے اگلی ویڈیو ہارس رائڈنگ کی آئی، اس سے اگلی ویڈیو دوبارہ غزہ کی آئی، اس سے اگلی ویڈیو دوبارہ ایک کوئی بندہ نیوز پڑھ رہا ہے، اگلی ویڈیو ٹینس کی آ رہی ہے، بیڈمنٹن کی آ رہی ہے، اور ایک اینڈ ہی از انسینسٹیو. اور ریسرچ بتاتی ہے کہ دا مور یو واچ کانٹینٹ دا مور انسینسٹیو یو بیکم ٹو ایموشنز. آپ کو لوگوں کا خیال، لوگوں کی پرواہ، ایمپتھی اور ایپتھی آپ میں یعنی کم ہوتی جاتی ہے. آپ لوگوں کے لیے جو ایون پہلا جو کریزی بائک ایکسیڈنٹس کی ویڈیوز ہیں مجھے کبھی کبھی سامنے آتی ہیں، بائک ایکسیڈنٹ سے بائک رائڈنگ، تو اس میں یو بیکم انسینسٹیو ٹو ہیومنز، رائٹ. اور ایک اور میں نے پڑھا یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی اور امریکن جرنل آف سائیکالوجی کی کوئی ریسرچ تھی، اس میں وہ تھا کہ لوگوں میں صرف 30 منٹ سوشل میڈیا جب کم کیے گئے یوزیج کا، ان کے انزائٹی لیولس کم ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ فومو از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو اوور یوز آف سوشل میڈیا. اور اگین اس ریسرچ میں تھا کہ جتنا زیادہ انسان سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اتنے لیولز آف انزائٹی بڑھتی ہے. کیوں؟ ایک نمبر 1 کمپیریزنس کر رہا ہے، نمبر 2 آپ خود پوسٹ کرتے ہو کچھ تو آپ کی سیلف ورتھ اب آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی، یعنی آپ نے اپنی عزت لوگوں کے ہاتھ میں دی کہ وہ آپ کو کامنٹ میں پریز کریں یا آپ کی کھال اتاریں، یا وہ لائک کریں یا نہ لائک کریں. اینڈ یور سیلف ورتھ جو کہ پہلے ہمیشہ سے واز ڈیپینڈنٹ آن یور فیملی ممبرز، آپ کے والد، آپ کی دادی، آپ کی بہن، آپ کی بھائی، رائٹ. ناؤ یور سیلف ورتھ از ڈیپینڈنٹ آن تھاؤزنڈ آف پیپل آن سوشل میڈیا. ہاؤ وڈ یو فیل؟ اگر آپ کو لائک کر رہے ہیں تو الحمد للہ، اگر آپ کو بیش کر رہے ہیں تو یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. اور فومو آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ ایوری بڈی جیسے ہیپی سیلف ہی مائٹ ہیو اے ویری سیڈ اسٹوری ان دا لائف، رائٹ. اور ہر بندہ اپنے پازیٹیوز اور اپنی عیاشی پوسٹ کر رہا ہے، ناٹ نوئنگ کہ ان کی لائف میں کیا چل حالانکہ رہی یہ ہے. معراج ہے کہ بندہ نا ریئل لائف سے ہٹ کے یہ ورچوئل لائف میں چلا جاتا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، ہارٹ ایموجیز دیں. اور یہ صرف بچے یا ینگسٹرز تک نہیں ہے شیخ، یہ جب لوگ شادی بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چاہے کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، لیٹس سے شادی سے پہلے یہ سوشل میڈیا یوز کیا کرتے تھے یا کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ان کا انفلوئنس تھا سوشل میڈیا پہ. اب اگر یہ ایڈکٹڈ ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا کی طرف سے پریز چاہیے، اب وہاں پر ان کو 1000 بندہ یا 10,000 بندہ پریز کر رہا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کا ایک اسپاؤس ہے، بیوی ہے یا خاوند پریز کر رہا ہے، تو وہ آپ کو اتنا پلیجر نہیں دے گا، اتنا آپ کو مزہ نہیں دے گا، رائٹ. تو آپ اس کی پلیجر کو یا اس خوشی کو نا آپ سائڈ لائن کر دو گے. اسی لیے کچھ ڈائیورسز اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جو اسپاؤسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا کنیکشن بلڈ نہیں کر پاتے. دے ڈونٹ اپریشیٹ دا جسچرز. کہ اگر ایک بندہ اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ماشاء اللہ جی یو آر ویل ڈریس ٹوڈے، یا اور کوئی اچھی بات کرتا ہے، اب اس کو یہی چیز جو اس نے اسٹیٹمنٹ کہی ہے وہاں پہ 50 لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف دس. ایگزیکٹلی. اور ہم نے بھی نوٹس کیا ایک چیز ریسرچ کے مطابق، آئیڈینٹی فریگمنٹیشن بھی ہوتی ہے کہ انسان ملٹیپل پرسنالٹیز کا مالک بن جاتا ہے جب وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. اور ایک اور ریسرچ پڑھ رہا تھا میں کہ انانیمٹی creates yani urges you to act in a different way. For sure because people don't know you. You react in different ways. اور ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ جو یعنی آن لائن بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اچھا ان کو ملتے ہو تو وہ میاں آپ سمجھ رہے ہیں. تو آپ کے کوئی ایکسپیرینسز بھی ایسے بہت زیادہ ہیں. میں اصل میں میرے اپنے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ، میں اسٹارٹ کرتا ہوں بیک ان دا ڈے جب ہم بالکل پیور پنڈی بوائے ہوتے تھے. دیکھیں جب آپ جاتے ہو نا، فار ایگزامپل اس زمانے میں بیک ان دا ڈے کسی سنیما میں گئے نا، اور سنیما میں ہم پیچھے کسی بیک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کیونکہ اندھیرا ہوا ہوتا ہے بالکل، اور اس میں آپ انانیمس ہوتے ہو. نو بڈی نوز یور نیم، نو بڈی نوز یہ جو نا راجا صاحب ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، نو بڈی نوز یو، تو یو آر انانیمس، رائٹ. تو اس میں گواہ ہوں اپنی حرکتوں کا کہ ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے، چیخیں پکار، یہ وہ نعرے بازیاں، جو ہم کبھی بھی ایک نارمل انوائرمنٹ میں نہیں کریں گے بیکاز ہم انانیمس ہیں. اسی لیے اس کو نا موب سائیکالوجی بھی کہتے ہیں. جب آپ ایک موب کے ساتھ ہوتے ہو نا، تو اس موب کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ پھر آپ کوئی بندہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ فلانا ہے. تو جب آپ انانیمس ہوتے ہو، اسی طرح سے ایک اور چیز مجھے پتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی ایونٹ پہ کچھ میں ماسک پہن لیتے تھے، لائک فار ایگزامپل ہیلووین کے اوپر جو لوگ کرتے ہیں کیونکہ ماسک پہن کے نکلتے ہیں، تو دے فیل کہ دے آر انانیمس ناؤ، نو بڈی نوز دیم. اب انہوں نے وہ چیز بھی، اینڈ اٹ ول انکریج یو ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے which you will never, and that leads me back to Jeffrey Epstein. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل اللہ معاف کرے ہر سڑک جیفری ایپسٹین جا رہی ہے. وہ یہ جو ریچولس کرتے ہیں ماسک پہن کے، ان کے اندر جو حرکتیں کرتے ہیں وہ انتہائی گھنونی حرکتیں ہیں. اینڈ دس از سلائٹلی آف ٹاپک، بٹ وہ بھی یہ چیز ہے بیکاز یو فیل یو آر انانیمس، نو بڈی نوز یور آئیڈینٹی. اور اس کے اندر جو لیول آف ڈپریوٹی ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک دم سے یہ ہمارا پوڈکاسٹ نا بہت ڈارک ہو جائے گا. سو یس، اٹس این ایبسولوٹ فیکٹ کہ جب آپ انانیمس ہوتے ہو، جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو آپ کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ انانیمس اکاؤنٹ بنائیں، آپ لوگوں کی پروفائلوں میں جا کے گالیاں نکالیں، فلانے یہ وہ، کیونکہ آپ اتنے کاورڈ ہو کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، میں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. آئی کی ناٹ بیک اپ واٹ ایور آئی ایم سیئنگ. میری عزت بےزتی ہو جائے گی، فلانی ہو جائے گی. پھر لوگ انانیمس اکاؤنٹس بناتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کسی کو تنگ کرنا، کسی کو چھیڑنا، کسی کو فلاں کرنا. ایک تو یہ بات ہے.